خلق سبع سماوات طباقا والصلاة والسلام على شفيع الأمة يوم القيامة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر صدر جلسہ، آج کے اس پر رونق اجلاس میں میرا موضوع سخن عظمت قرآن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں کی چوٹی تک پہنچا دیا. رب کون ہے یہ قرآن نے بتایا. اے انسان تو دنیا میں کس لیے آیا؟ یہ قرآن نے بتایا. تو دنیا میں زندگی کس طرح گزارنا ہے یہ قرآن نے بتایا. قرآن سے زیادہ جامع کتاب دنیا میں کوئی نہیں. قرآن کا مقابلہ انجیل نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ توریت نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ زبور نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ صحیفہ ابراہیم نہیں کر سکتے. محترم دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل کلام اللہ علی سائر کلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ساری کتابوں پر اس طرح جیسا کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر. جو قرآن کو پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. جو قرآن کو یاد کرے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. جو قرآن کو سمجھے اسے عالم کہتے ہیں. جو قرآن کو پڑھائے اسے استاد کہتے ہیں. جو قرآن کی تفسیر کرے اس کو مفسر کہتے ہیں. جو قرآن پر عمل کرے اسے ولی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں 18,000 علوم ہے. قرآن ناطق ہے. ناطق کا معنی بولنے والا. قرآن سائنس قرآن میں ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے. جغرافیہ قرآن میں ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے. قرآن سے پوچھو: اے قرآن تو کون ہے؟ تو قرآن نے کہا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن سے پوچھو: اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا؟ تو قرآن نے کہا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ اے لوگوں مجھے اس رب نے نازل کیا جس کی حکومت ساتوں زمین و آسمان پر چلتی ہے. انسان و جنات اس کے حکم کے تابع، زمین و آسمان اس کے حکم کے تابع، جنت و جہنم اس کے حکم کے تابع، جنات و فرشتے انسان اس کے حکم کے تابع. قرآن سے پوچھو: اے قرآن تو کس پر اترا؟ تو قرآن نے کہا: نزل علی محمد، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا جن کے طفیل ساتوں زمین و آسمان بنے، جن کے طفیل شمس و قمر بنے، جن کے طفیل جنت و جہنم بنے، جن کے طفیل جنت و عرش پیدا ہوئے، جن کے طفیل انسان و جنات ملائکہ پیدا ہوئے، جن کے طفیل خدا نے ہر چیز کو پیدا کیا. قرآن سے پوچھو: اے قرآن تجھے لایا کون ہے؟ اے قرآن تجھے لایا کون ہے؟ تو قرآن نے کہا: نزل بہ الروح الامین، مجھے وہ فرشتہ لایا جو فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. قرآن سے پوچھو: اے قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ تو قرآن نے کہا: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے لوگوں میری حفاظت کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، عربی کے فصیح و بلیغ پیدا ہوئے، اور کئی دشمنان اسلام پیدا ہوئے. مجھ میں رد و بدل کرنے کے لیے، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے
میری حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کب نازل ہوا؟ تو قرآن نے کہا فی لیلۃ القدر، کہ اے لوگوں میں ایسی رات میں نازل ہوا جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اے لوگوں میں ایسی رات میں نازل ہوا جس رات میں انسان اگر نماز و عبادت ذکر کرے گا تو اللہ تعالی ہر ایک کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے اور قرآن پر عمل کر کے خدا کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔